فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ عز و جل بندے پر اس وقت سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے۔ مجھے اپنے رب سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، یہ محبتوں میں حساب کیسا۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ چیخ اور پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ سکون کی تلاش ہے لیکن جو سکون دیتا ہے اس کو نہیں یاد کرتے ہم۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ سچی توبہ میں دیر مت کیجیے، مجھے یقین ہے اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ ہو تو تم سے ملنے کی آرزو۔ اگر سادہ اور پرانے کپڑے پہننے سے عزت میں کمی آتی تو 17 پیوند لگی قمیض والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران نہ بنتے۔ یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ تہجد میں پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو، رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ساتھی مر جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کے عیب کے بیان میں مت پڑھا کرو کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے۔ جنازے کے ہمراہ جاؤ تو اپنے مردے سے زیادہ اپنا غم کرو کیونکہ وہ مالک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور میں نے ابھی موت کی تلخی کا مزہ چکھنا ہے۔ کبھی ہم ایسے تھے جیسے آج تم ہو اور کل تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے آج ہم ہیں۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ میں نے جب سے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے تب سے کبھی بھی اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا جو پیدا بھی وہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، پھر فرمایا کاش کہ یہ اپنی پیدائش والی جگہ سے باہر فوت ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ سے دور فوت ہوتا ہے تو جنت میں اسے اس کی پیدائش گاہ سے موت کی جگہ تک کا فاصلہ معاف کر جنت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کے 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
البتہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ پیچھے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، کتنی نعمتیں ملیں، کتنے ایسے امتحان تھے جن پر آپ کو لگتا تھا آپ نہیں پار کر پاؤ گے، لیکن اللہ کی مدد سے سب ممکن ہوا۔ کتنی چیزوں سے آپ نکل آئے، آگے دیکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو، وہ بہترین مددگار ہے۔